بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاست بڑا عرصہ سٹیگننٹ رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہلچل مچ گئی ہے۔ کچھ بیانات ہیں، کچھ واقعات ہیں، لیکن آخر کار کچھ اعلانات ہیں، اور اسد اللہ خان صاحب کے پاس اس حوالے سے کچھ اندر کی خبریں بھی موجود ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن خاص طور پر آغاز اس بات سے کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سیاسی ہلچل میں بیک برنر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بیانات، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محسن نقوی صاحب آ گئے، محسن نقوی صاحب نے کچھ بیانات دے دیے۔ پاکستان تحریک انصاف ایز سچ پارٹ آف دس ہلچل نہیں تھی، لیکن گزشتہ روز جو اعلان کیا گیا، اس اعلان کے مطابق اب سے ٹھیک 52 دن کے بعد، یعنی کہ 27 ستمبر کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے وقت میں وفاقی دارالحکومت کا، شہر اقتدار کا رخ کرنے والی ہے اسد اللہ خان صاحب، یعنی کہ پریکٹیکلی سپیکنگ پاکستان تحریک انصاف 27 مارچ 2022 جس دن عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا، اس دن سے آج تک سڑک پر ہے، احتجاج کی موڈ میں ہے۔ لیکن اس تمام عرصے کے دوران اور یہ 27 ستمبر کی تاریخ کے درمیان صرف ایک فرق ہے کہ اس سے پہلے 27 مارچ سے لے کر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 6 اگست تک جو کچھ تحریک انصاف نے کیا وہ ایک ایسے ماحول میں تھا کہ جہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں یہ سیم پیج پہ تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر احتجاج ہونے جا رہا ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے آپس میں سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کے بیان کو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وارننگ سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عیسیٰ نقوی صاحب، خبر کا کریڈٹ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اگر آپ کی خبر ہو اور درست ہو جائے تو یہ جتلانے میں یا بتلانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ دیکھیں میری خبر تھی، ٹھیک ثابت ہو گئی ہے۔ میں بہت دن پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ 6 اگست کو جو جلسہ ہوگا اس میں سہیل آفریدی صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگرچہ پارٹی کے اندر مختلف رائے ہے، پارٹی اس پر مختلف اوپینین دے رہی ہے، اور پھر کل رات کو میں نے آپ کو حتمی خبر دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جہاں پورے ملک میں ایک بے یقینی ہے کہ پتہ نہیں تاریخ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور آئے گی تو کب کی آئے گی، تو میں نے 2 خبریں آپ کو دی تھیں تو کتنی پریسائز ہوئیں۔ ایک میں نے کہا تھا کہ تاریخ آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی اکتوبر میں لانگ مارچ کریں گے، یا اگر یہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو لانگ مارچ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سپتمبر کی ڈیٹ نظر آ رہی ہے، نہ اگست ہے نہ اکتوبر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کی سگنیفیکنس ہے۔ میں کل بھی ایک طلعت حسین صاحب کے شو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں وہاں پر ان کہہ کر آیا، میں نے کہا کہ اگر آج کوئی رات کو آج تاریخ آ جاتی ہے تو یہ نیوز ہے، اور ورنہ یہ کوئی جلسہ کوئی نیوز نہیں ہے۔ تو تاریخ کی سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے پچھلے 1 سال میں کہ پی ٹی آئی نے کچھ پلان کیا ہے۔ اس سے پہلے 8 مہینے تو دیکھیں نا، کچھ پلان ہی نہیں کیا۔ 8 فروری کے احتجاج کے لیے بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی، پتہ تھا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن یہ والی جو تاریخ ہے یہ دل سے دی گئی ہے، اور اس نیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ اس میں کچھ کرنا ہے۔ اور اب اس میں ایک ظاہر بحث ہو سکتی ہے کہ اگست کیوں نہیں، اکتوبر کیوں نہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر ایک رائے یہ تھی کہ اگر اچھا تاریخ اگر اول تو دو نا، اگر دینی ہے تو پھر اکتوبر کی دو، اکتوبر کے آخر کی 2-3 مہینے کا تو گزارو نا۔ سہیل آفریدی صاحب اور کے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بضد تھے اس بات پہ کہ نہیں، ہم نے جلدی دینی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب تو اگست کی تاریخ دینا چاہتے تھے، لیکن پھر انہیں کنونس کیا جاتا رہا، کل رات تک مسلسل میٹنگز ہوتی رہیں، رابطے ہوتے رہے، کنونس کیا جاتا رہا کہ نہیں آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے بہت زیادہ اصرار پر وہ اس کو آگے لے کر گئے ہیں۔ لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس دوران اب کچھ ظاہر ہے کوئی بات چیت کرنے کے لیے بھی موقع مل گیا نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فریق مخالف آپ سے بات چیت کرے تو آپ انف ٹائم ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی بات سے عیاں نہیں ہو جاتا کہ آپ اس سے پہلے جب بھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی بڑے جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ وینیو اناؤنس کرتے ہیں، آپ وینیو کس شہر میں ہوگا یہ اناؤنس نہیں کرتے۔ یعنی اس سے پہلے جب بھی لانگ مارچ ہوئی، ڈی چوک پہنچنا ہے، پریڈ گراؤنڈ پہنچنا ہے، یا آپ اسلام آباد کے کسی بھی مقام کا نام لے لیں، آپ کہیں کہ جناب 27 ستمبر کو ہم نے جناب پہنچنا ہے فاطمہ جناح پارک،
F9 پارک جو ہے, لیاقت باغ پہ آپ بھی کہیں کال گے دی گئی ہم نے تھی. سنجانی پہنچنا ہے, آپ کہیں گے ہم نے جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ فیض آباد پہنچنا ابھی ہے, صرف اسلام آباد کہا گیا. آپ نے کہا ہے اسلام آباد. تو اسلام آباد جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پوچھے آپ سے آ کے آپ سے کہے کہ بھیا آپ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں, یہ تو ہم نے قانون پاس کر لیا تھا. عرفان صدیقی صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جو ہے وہ بتایا, یعنی کہ ایک بل پیش کیا تھا اور اس بل کے تحت اسلام آباد میں احتجاج پہ پابندی تھی. تو آپ کو کیا وینیو چاہیے, آپ کس تاریخ کو آنا چاہتے ہیں, اور آپ کے ایک ضابطہ اخلاق بنے گا, آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, فلاں جگہ سے نہیں آ سکتے, آپ اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتے. وہ ساری کی ساری چیزیں ابھی اخفاء میں ہیں. آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے کس مقام پر آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ونڈو ہے بات چیت کا وہ تو اعلان کے ساتھ ہی کھولا گیا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے کہ ابھی کل میں نے جو ولاگ رات میں کیا تھا, جب میں یہ خبر دے رہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا, تو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈی چوک جایا جائے اور علیمہ خان چاہتی ہیں اڈیالہ کی طرف آئیں, لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ نہ ڈی چوک ہے نہ اڈیالہ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پنڈی میں کوئی جگہ ہوگی, یعنی یہ فیض آباد ہو سکتا ہے, یہ کوئی اور مقام ہو سکتا ہے, لیاقت باغ ہو سکتا ہے. شاید ابھی یہ حتمی طور پر پی ٹی آئی نے طے بھی نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی کی یہ ضرور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر کلیئرٹی ہے کہ ڈی چوک ہم نے نہیں جانا اور اڈیالہ بھی نہیں جانا. اس کی وجہ یہ کہ اڈیالہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اگر وہاں پر ہزاروں لاکھوں کا موب آ جاتا ہے تو وہاں پر فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. دونوں آپشن موجود ہیں. یہ میرا خیال احساس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیکن درمیان موجود اب ہے. یہ بتائیں نا آپ, اصل میں جو سگنیفیکنس ہے کہ آپ نے جو ٹائمنگ کا انتخاب کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ایک ہلچل مچا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ, یعنی کہ نظام کے معمار, آرکیٹیکٹ, انجینئر, اس کی بنیادیں جو ہے وہ اپنے پسینے اور لہو سے سینچنے والے, اس کو جناب بنیاد کو رکھ کے اس کے اوپر ایک بلند و بالا عمارت کھڑی کرنے والے, اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمارت بیٹھ گئی, عمارت جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے اور یہاں پر تو موجود لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی یہ عمارت دھڑام سے گر سکتی ہے, سسٹم تباہ ہو گیا ہے, یہ کولیپس کر چکا ہے, یہ تو تباہ شدہ سسٹم ہے. اس کے ساتھ اور پھر یہ صوبوں کی ڈیبیٹ کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نواز جتنا محتاط انداز میں اس میں بات جواب نہ دینے کی پالیسی لے کر چل رہی ہے, اس سارے میں یہ دو تین چیزیں اتنی اہم ہونے والی ہیں کہ 27 مارچ 2022 سے لے کے اب تک اسٹیبلشمنٹ اور یہ تمام جماعتیں ایک پیج پہ تھی. بظاہر تمام جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراڑ پڑ چکی ہے. تو یہ دراڑ کی موجودگی میں اس کی ٹائمنگ, جی ہاں بالکل. دیکھیں دو تین چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک تو مجموعی طور پر جو ملک کے حالات ہیں, جب پچھلی مرتبہ یہ 24 نومبر کو آئے تھے اور 26 نومبر والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس وقت جو چیزیں نہیں تھیں وہ کیا تھیں. اس وقت اس حکومت کے اوپر, یعنی اس کے پاس مورل اتھارٹی تو خیر پہلے دن سے ہی نہیں تھی, لیکن اس طرح سے اس کا جو مورل اتھارٹی ہے وہ اس طرح سے ویک نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرف فارم 47 کا شور آپ کے اتحادی میں چاہ رہے ہوں, آپ کے وزراء کہہ رہے ہوں کہ یہ عمارت تو دھڑام سے گرنے والی ہے, یا اس وقت آپ کے وزراء آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں. کم از کم ایک پیج برقرار تھا. اور آزاد کشمیر کے حالات ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں. آزاد کشمیر میں ابھی جو گولی چلی ہے اس سے جو ہلاکتیں ہیں اس کی حدت و شدت ابھی برقرار ہے, یہ تب نہیں تھا. پھر جو حالات اس وقت بلوچستان میں ہوئے ہیں, خاص طور پچھلے کچھ واقعات کے بعد, وہ اتنی ٹینشن اس قدر نہیں تھی. خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں جو اس وقت حالات ہیں, اور اس کا ادراک خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اور ہمارے سب لوگوں کو, ہمارے ریاستی داروں کو سب کو ہے, وہ اتنے خراب حالات نہیں تھے. اگر آپ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وقت آگے جا چکا ہے اور اب گولی چلانے والا انسیڈنٹ ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت اس کے کانسیکوینسز نہیں ہوئے, اگرچہ ہوئے, تاریخ بتائے گی کہ ہوئے تھے, لیکن آج اس کے کانسیکوینسز سگنیفیکنٹ بھی ہوں گے, ویزیبل بھی ہوں گے. اس وقت جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ شاید اتنے ویزیبل نہیں رہے. کنٹرول ہو گئی چیزیں, لاشیں نہیں دے رہے تھے, پھر دیں تو مشروط طور پر دیں وغیرہ وغیرہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ایک ایج حاصل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آئیں گے احتجاج کرنے کے لیے تو آنسو گیس کی شیلنگ تو شاید ہو, روکا تو جائے, کنٹینرز تو لگیں, لیکن شاید گولی نہ چلے. اور میرا بھی یہ خیال ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اتنی احمق نہیں ہے کہ گولی چلا دے, اتنی بیوقوف نہیں ہے. مطلب احمقانہ حرکتیں اس نے بہت کی ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کو گیج کرتے ہوئے اب جب ایک دراڑ بھی آ چکی ہے, شہباز شریف کی سرکار یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ گولی چلا دیں, اور اگر کسی اور نے فیصلہ کرنا ہے
میرا خیال ہے ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اچھا اس میں مائی ٹو سینٹس آن ایٹ. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. محسن نقوی نے جو گفتگو کی اور اس کے جواب میں جو گفتگو ہوئی, اس کے بعد محسن نقوی نے جو کلیریفیکیشن دینے کے نام پہ اپنی گفتگو کا یوں سمجھیں کہ اس کو دہرا دیا بڑی حد تک, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو تھی اس سب کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا واقعی یہ دراڑ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اگر تو 25 مئی 2022 کا جو پہلا لانگ مارچ تھا, اس لانگ مارچ پہ یا اس کو روکنے کے لیے جو کچھ کیا گیا تھا, پھر جو نومبر والا جو 22 جو نومبر کے لیے آنا تھا جس میں عمران خان کو گولی لگی, اور پھر 26 نومبر, ان تمام اوقات میں یہ ہوا کہ روکنے کی پکڑ دھکڑ, پنجاب میں خاص طور پر کریک ڈاؤن اٹھایا جانا, یہ سب کچھ کیا جانا, یہ سب کچھ ہوتا رہا. اگر ابھی بھی اتنی ہی شدت اور اتنی حدت سے معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ شاید یا تو حکومت نے وہ جو آبجیکٹیوز تھے اس پہ بڑی حد تک حامی بھر لی ہے, یا پھر یہ محسن نقوی کی واقعاً ذاتی رائے تھی اور اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, بیک اینڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے جس کے اوپر مجھے آپ کی رائے بھی چاہیے کہ دیکھیں وہ ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اب دو یعنی کہ زاویے ہیں, دو اینگلز ہیں پاکستان میں اس بحث کے. ایک یہ کہ پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے, پاکستان نیپال نہیں ہے, پاکستان سری لنکا نہیں ہے, پاکستان انڈیا نہیں ہے, جینزی یہاں پر نہیں نکل سکتے. جینزی, لیکن خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. سری لنکا میں کچھ ہوا, اس نے کیا اچیو کیا, پھر بنگلہ دیش میں ہوا, اس نے کیا اچیو کیا, پھر نیپال میں کیا ہوا, وہاں پر کیا اچیو کیا. اچھا یہ جو تینوں ملک ہیں وہاں پر جو حکومت ہے اس کا اس طریقے سے اسٹرانگ ہولڈ موجود نہیں تھا. حکومتیں ویک تھیں, ویکر گراؤنڈز پہ تھیں. جس حکومت کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مودی سرکار جو ہے یہ تو بچر ہے نا, بچر آف گجرات, اور اتنی زبردست گرپ ہے اور ایسا بہترین کہ ایسی کی تیسی ہے کہ ان کو اتنا پھینٹا پڑے گا جنہوں نے کاکروچ پارٹی بنائی. اب وہ جو کاکروچ پارٹی ہے اس نے باہر نکل کے, اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو میدان میں اتر کے ٹرافی جیتتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کا ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں بھی ٹرافی لے سکتا ہوں. تو اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے کاکروچ پارٹی وہاں پر بنی, جن حالات میں بنی, اور پھر وہ آ کر بیٹھے, جس قسم کا انہوں نے احتجاج کیا, جس قسم کے امیجز باہر آئے, اور ان کے جو آبجیکٹیوز تھے اس میں سے انہوں نے کم از کم جو یونین منسٹر ہے ایجوکیشن کا, اس کا استعفیٰ لینے میں وہ کامیاب ہوئے. اپنے ہاں قانون سازی جو ہے, جتنے ملکوں کا آپ نے ذکر کیا نا اس میں یہ انڈیا والی جو موومنٹ ہے اس نے پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ہے. اس کو سب سے زیادہ اس نے نوجوانوں کے ذہنوں پر اثر ڈالا ہے, امپریس کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ باقی ملکوں میں حالانکہ زیادہ سخت اثرات تھے, لیکن انڈیا والی جو موومنٹ تھی کاکروچز والی یا طلبہ والی, اس نے پاکستان کے اندر بھی ایک. لیکن سوال دو ہیں نا. اب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو دو رائے ہیں, ایک رائے ہے جو محسن نقوی اور ندیم افضل چند کی ہے. ندیم چند صاحب نے جو میرے ساتھ انٹرویو کیا اور جو محسن نقوی نے کہا, دونوں نے کہا کہ کاکروچ باہر آ گئے نا تو کوئی نہیں روک سکتا. اور اعجاز الحق نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں اینٹی کاکروچ اسپرے اتنا زبردست ہے کہ کاکروچ کو باہر نکلنے نہیں دیں گے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی, گیون دا فیکٹ کہ جو نوجوانوں کا بہت زیادہ ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف, اٹس این اوپن سیکرٹ, تو کیا وہ نوجوان جو 27 مارچ سے لے کے اب تک مختلف اوقات میں وہ پکڑ دھکڑ بھی دیکھ چکا, وہ مارے بھی کھا چکا, وہ آنسو گیس بھی کھا چکا, مقدمات بھی ہو گئے, پھر 9 مئی بھی ہو گیا, پھر اس کے مقدمات بھی ہو گئے, پھر دہشت گردی کے مقدمات بھی ہو گئے, کیا وہ اس کال کے پیچھے آ کے کھڑا ہوگا؟ پہلا سوال. ٹھیک ہے, دیکھیں پاکستان میں جو موومنٹس کامیاب ہوئی ہیں نا ابھی تک, نتیجہ خیز رہی ہیں, اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے کی حمایت ضرور حاصل رہی ہے. سہولت کاری یعنی ویلز ود ان ویلز کا ذکر جو ہے وہ تو جنرل باجوہ آپ کے دوست بھی کیا کرتے تھے. کہ میرا دوست کہتے ہیں تاکہ کامنٹس بہت زیادہ ہیں. تو جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی میں آخری دنوں میں بے اختیار ہو گیا تھا, آخر ویلز ود ان ویلز بھی ہوتے ہیں. میں نے تو ایم کیو ایم سے کہا تھا کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر نہ جائے, نہ جانے وہ کس کے کہنے پر چھوڑ کر چلے گئے, وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں پہلے تو انالائز یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جب موومنٹس کامیاب ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ نتیجہ خیز ہو جاتی ہے. جیسے جب وکلا موومنٹ چلی یا پرویز مشرف کی وردی اتارنے والی موومنٹ چلی تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اس طرح کا معاملہ تھا. یا ججوں کی بحالی کا
جو کامیاب کروا پائے نواز شریف صاحب فیصلہ منوا پائے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں تھے، جنرل کیانی ایک پیج پہ نہیں تھے، تو یہ کامیاب ہوئی. اب اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ کہیں سہیل آفریدی کو کہیں کوئی اشارہ یا سپورٹ یا حالات کے مطابق کوئی ایسی چیز فضا میں ان کو ملی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. سچی بات ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور گمان بھی میرا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے تو اپوزیشن کی کامیابی کے امکانات تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حالات بعض اوقات اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ پھر حکومت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں یا سسٹم کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ بھائی اب یہ زیادہ ہو گیا، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اگر سہیل آفریدی اس کو اس نہج پر لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سپورٹ جو آج موجود نہیں ہے وہ ان کو 27 تاریخ کو مل جائے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ہم بات کر رہے تھے یہ فرق کیا ہے ماضی کے اور ان احتجاجوں میں. ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو کال ہے اسلام آباد کی، یہ عمران خان نے نہیں دی. 4 اکتوبر کی کال عمران خان نے دی تھی، 24 نومبر کی کال بھی عمران خان نے دی تھی. یہ کال عمران خان نے نہیں دی. عمران خان نے یہ کال دینے کا اختیار بھی سہیل آفریدی کو نہیں دیا. جن کو دیا انہوں نے کال نہیں دی. اچھا، اب یہ بات سن کے لگتا ہے کہ کیا یہ رول بیک بھی ہو سکتی ہے؟ رول بیک اگر ہوگی تو اس کے لیے کیا شرائط؟ ہاں دیکھیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کال چونکہ خان صاحب نے نہیں دی، تو اگر کوئی خان صاحب کو کنونس کر لیتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کے بغیر یہ کال دے دی اور ٹھیک نہیں دی، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کا رول بیک ہونا صرف ایک شرط پر یا 2 شرائط پر ہو سکتا ہے. ایک تو کہ خان خود کہہ دیں کہ بھائی ابھی آپ کو یہ کال دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ ملاقات ہو جائے. ظاہر ہے کہ کوئی جائے گا ملاقات کرے گا، کنونس کرے گا تو جواب ہے. خان کے ساتھ ملاقات کرا دی جائے اور جس نے کال دی ہے انہی میں سے کسی کی کرائی جائے. یعنی کال دینے والے کون ہیں؟ علیمہ خان صاحب ہیں، سہیل آفریدی صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہے. وہاں پہ تقریر تو کی ہے نا انہوں نے، تقریر کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سٹیج پہ کھڑے ہو گئے تقریر نہیں. دیکھیں بیرسٹر گوہر کا دل کدھر ہے؟ بیرسٹر گوہر کا دل جو ہے، دل تو اب نہیں، حال تو دیکھیں نا، اب حقیقت حال سے آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں. بعض دفعہ پوری میٹنگ کی جو کاروائی ہے وہ ہم نہیں بتاتے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہوتا نا کہ میٹنگ میں کون کہہ رہا تھا کہ جی اکتوبر کا صرف مہینہ بتا دو، تاریخ نہ دو، اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہر حال میں تاریخ دینی ہے. تو آپ کے ایک دوست ہے، میں بوجود نام نہیں بتا رہا، وہ جو ہے نا وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے نا، یہ پرانی بات ہو گئی 6-8 مہینے پہلے کی. ان کے پچھلے 2 سال سے جو ہے نا وہ 99 پہ کھیل رہے. کہتے ہیں سنگل ایک جو ہے نا وہ اس کا ایک سنگل نہیں پورا ہوتا. وہ کہتے ہیں بس ہونے لگا یہ ہونے لگا. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو وہ بات کر رہا تھا کہ کیا یہ رول بیک ہو سکتا ہے. اگر سہیل آفریدی صاحب سے ملوا دیا جائے، خان انہیں کنونس کر لیں یا خان آرڈر کر دیں، کنونس کیا کرنا ہے، خان آرڈر کر دیں کہ بھائی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے، جو کہ بڑا مشکل لگتا ہے. یا علیمہ خان کو عمران خان کہہ دیں کہ اس کو واپس کراؤ. یا پھر ایک اور کل موو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دی ہے اور کہا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرا دیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر خان صاحب سے ان لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی خان صاحب نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں کرنا، تو کانٹرسٹ ٹھیک ہے، تو کانٹرسٹ کرے گا. اب وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، پارٹی کے اندر 2 حصے بن جائیں گے. ایک وہ جو پہلے ہی دل کے کیا کہتے ہیں، کیا مناسب لفظ کیا ہوگا، چلیں، جن کی دل کی دھڑکنیں بڑی جلدی بہتر نہیں، وہ جو دل سے پہلے ہی چاہتے تھے کہ نہ ہو، ٹھیک ہے، من کے حرامی میں کہنا چاہ رہا تھا، جو پہلے ہی، جن کی پہلے نیت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ میرے ذہن میں محاورہ آ رہا تھا، من حرامی تو حسنہ ٹیر والا پنجابی کا محاورہ آ رہا تھا، میں نے وہاں سے یہ ایکسٹریکٹ کیا ہوا بننا. تو چونکہ میں نام نہیں لے رہا کسی کا، اس لیے میں یہ رعایت لے رہا ہوں. تو وہ فوراً کہیں گے ہاں نہیں دیکھیں نا خان نے پیغام دے دیا. لیکن دوسری طرف لوگ کہیں گے بھائی ہم ان کی بات پہ کیوں یقین کریں، یہ کون ہے؟ تو ایک رولا پڑ جائے گا. یا پھر یہ کہ خان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے تو معاملات کچھ تھوڑا سا نرم ہو جائیں، تو پھر پی ٹی آئی شاید ٹائم دے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ملاقاتیں کرا دیں، روٹین میں معاملات آ گئے ہیں، تو اب ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں، اب ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہم اس کو 27 نومبر سے اٹھا کے 27 نومبر پہ لے جاتے ہیں. تو اس طرح کا سینیریو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. ورنہ جو ہے وہ یہ جو آج کی تاریخ تک جب یہ تاریخ دی گئی ہے تو بڑے صدقے دل، پورے جذبے، کچھ کر دکھانے کی لگن کے ساتھ دی گئی ہے. صحیح. اچھا، لوگ جو ہیں، سہیل آفریدی نے جو خطاب کیا وہ خطاب آپ نے دیکھا بھی. سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ کچھ لوگ نوجوانوں کو کاکروچ کہہ رہے ہیں،
میں ان کو کاکروچ نہیں کہتا، میں ان کو اقبال کے شاہین کہتا ہوں. وہ آپ یہ پہلو مس کر گئے. کیا جو میس موبلائزیشن ہے، ایک ہوتا ہے ورکر کی، وہ پارٹی ورکر ہے، کسی کی ذمہ داری لگی، اگر رکاوٹ ہے تو نہیں ہو پائے گا، اگر رکاوٹ نہیں ہے تو جناب یہ اکٹھے کر لیں گے بندے، بسیں شسیں بھی بھر جائیں گی، آ بھی جائیں گے. اصل کوشچن یہ ہے کہ جو میس موبلائزیشن ہے، جو نوجوان ہے، چاہے آپ ان کو اقبال کا شاہین کہیں، چاہے آپ ان کو کاکروچ کہیں، آپ جو بھی کہیں، کیا وہ اس سینیریو میں سہیل آفریدی کی دی ہوئی کال، موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس پہ ٹرسٹ کر کے باہر آنے کا اس کا امکان کتنا ہے؟ سر دیکھیں، سہیل آفریدی نے تھوڑی تیاری کے ساتھ یہ کال دی ہے. سہیل آفریدی اگر 25,000 بندہ لے آتے نا، اور وہ کامیابی سے لے آتے ہیں، جو کہ ان کے مطابق زیادہ ہوگا، وہ 1,00,000 کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن میں مان لیتا ہوں کہ چلیں جی 25,000 آئے گا جتنا پچھلی دفعہ آیا تھا، جو کہ کم تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ 25,000 بندہ پنڈی سے نکل آئے گا اگر ان کو ماحول سازگار مل گیا. تو 50,000 کا مجمع تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. 50,000 کو آپ 5,00,000 بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں 50,000 کے مجمع کو انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کلیم کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے. تو یہ تو یہ ہو سکتا ہے. البتہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے علی امین گنڈا پور کو مشورہ دیا تھا کہ اگر اٹک کا پل بند ملے تو وہیں بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں کتنا عرصہ بند رکھتا ہے، 2 4 5 دن بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ بند رکھتے ہیں. تو کیا وہ یہ کریں گے؟ 2 دن کا الٹیمیٹم دے کر پھر آگے آنے کی بات کریں گے. تو ابھی چونکہ ٹائم کافی مل گیا نا، ایک میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کنسیڈریشن ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ 14 اگست کی تاریخ دے دی جائے، یعنی آج سے 9 دن بعد کی یا 8 دن بعد کی. تو اس میں تو پھر حکومت کو بھی اتنا ٹائم نہ ملتا اور پھر وہ آنن فانن ہو جاتا. یہ دونوں کالیں جو پچھلی مرتبہ عمران خان نے دی تھیں، 4 اکتوبر والی بھی اور 24 نومبر والی بھی، اس میں عمران خان نے ٹائم نہیں دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. چند دن کے ٹائم پہ 4 اکتوبر کی کال ہو گئی، اور میرا خیال ہے 16 نومبر کو شاید 24 نومبر کی کال دے دی گئی. تو اس کو بیسر گور نے کہا بھی کہ ہم اسے آگے لے جائیں، ریویو کر لیں، یعنی ٹائم نہیں ملا. اب تمام حلقوں کو سہیل آفریدی نے ٹائم دیا ہے کہ بھائی کل کو شکوہ نہ رہے کہ اتنا میں ٹائم دے رہا ہوں، اس میں معاملے کو حل کر لو. جیسے وہ آپ کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا کرائم ہو جائے، چالان کٹنے والا ہو جائے، تو پولیس ایس ایچ او کیا کہتا ہے؟ 15 منٹ نے تیرے کول، میں پھر ایف آئی آر دے دینی ہوں. مسئلہ حل کر سکنا ہے، کسی دی کال کرا سکنا ہے تو کرا لے، تے جے ایس آئی نو رام کر سکنا تو کر لے، ٹھیک ہے، تو میں پھر ایف آئی آر دے دینی ہوں. تو یہ ٹائم دیا ہے سہیل آفریدی نے، اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس پر بہت ہی سینسیبل طریقے سے بہرحال اس میں 2 چیزیں، 2 پہلو جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹائمنگ، جس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ جو ٹائمنگ ہے وہ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے جو ہمیں ایک لارجر ڈیبیٹ کی طرف لے جائے گا، جس کو ہم ابھی نہیں چھیڑیں گے، کہ پاکستان میں جب بھی احتجاج ہوتا ہے اپوزیشن کا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. کیا اس کا اینڈ رزلٹ چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے؟ کیا اس کا اینڈ رزلٹ ایک اور آئینی ترمیم ہوگی، جس میں 18ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کے حوالے سے بلاول کا بیان تھا کہ کسی کا باپ بھی ریورس نہیں کر سکتا؟ تو کیا وہ باپ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے جو اس کو ریورس کرنے کے لیے، کیونکہ ایک رائے موجود ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، یہ بڑے 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 صوبے جو ہیں اور یہ شاہانہ اخراجات اور یہ صورتحال ہے، یہ اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے؟ تو کیا اس کے لیے ماحول کریٹ ہو جائے گا، یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی کم بیک کرنے میں پولیٹیکل سین میں اس طریقے سے کامیاب ہو جاتی ہے کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی راہیں جدا کر لے اور ایک لارجر جو ہے وہ ایک اپوزیشن بھی کریٹ ہو جائے اور حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھ جائے اور حکومت کی رخصتی والے امکانات پیدا ہو جائیں؟ یہ ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ جو ہے از ویری بلرڈ رائٹ ناؤ، اور اس کے لیے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں. 27 ستمبر تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہنا ہے، اور اس پانی کو بہتے ہوئے اسد اللہ خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کور کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.